نوجوان اب جاتے ہیں امریکہ اور انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی جرمنی، فرانس اور اٹلی کے نوجوان آتے تھے اسپین میں، ہسپانیہ میں ان یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں یہودیوں کا ایک بڑا مؤثر عنصر موجود تھا اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا۔ یہودیوں کو شدید پرسیکیوشن کا سامنا تھا عیسائیوں کے ہاتھوں۔ بات سمجھ میں آتی ہے، عیسائی جسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں اسے یہودی کہتے ہیں ولد الزنا، باسٹرڈ، جادوگر، مرتد، واجب القتل اور سولی پر چڑھایا۔ تو ظاہر ہے کہ اس قدر فرق ہے، اتنا تضاد ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سن 300 عیسوی میں جب کانسٹنٹائن جو قیصر روم تھا اس نے عیسائیت اختیار کی اور اس کے ساتھ پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی، تو اب عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر مظالم ڈھانے شروع کیے کہ تم ہمارے جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں تم ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہو، تم نے انہیں سولی پر چڑھایا۔ بدترین پرسیکیوشن پورے یورپ میں، ان کے گھیٹوز علیحدہ ہوتے تھے، شہروں میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی، شہر میں ضرورت کے لیے آنے کے لیے وقت مقرر تھا کہ آپ فلاں سے فلاں وقت تک آ سکتے ہیں، کوئی سودا خریدنا ہو آ جائے، اللہ اللہ خیر سلام۔ اور یہ جو پرسیکیوشن یہ اسپین میں شدید ترین تھی، تو یہ بہت سخت عیسائی حکومت تھی ہسپانیہ میں۔ انہوں نے ایک بہت ہوشیار حکمت عملی اختیار کی کہ جب طارق ابن زیاد ہسپانیہ پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ان کی مدد کی، انہیں راستے بتائے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ ساری انجانی دنیا تھی، انہیں راستے بتائے، ان کی مدد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہوئی تو یہودیوں کو ایک بار پھر تاریخ میں وہ مقام حاصل ہو گیا جو انہیں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں حاصل ہوا تھا۔ مصر میں وہ پیرزادے بن گئے تھے اس لیے کہ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف کا عقیدت مند ہو گیا۔ یہی حال یہاں ہوا۔ چنانچہ یہ بات لکھی ہے بن گوریون نے جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، that the golden era of our diaspora was Muslim Spain۔ یہ مسلم ہسپانیہ جو ہے یہ ہمارے دور انتشار کا عہد زرین ہے۔ یہ دور انتشار ان کا شروع ہوا تھا سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی نے یروشلم میں ایک دن میں 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے جو ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ بنایا تھا جسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے، اسے منہدم کیا، ختم کیا اور انہیں فلسطین سے باہر نکال دیا۔ اب جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ، یہاں تمہارے رہنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، افریقہ میں چلے گئے، اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا، ہمارا دور انتشار۔ تو اس دور انتشار کا عہد زرعی مسلم اسپین ہے۔ اب وہاں انہوں نے جو انہیں حیثیت ایک وقت میں وہاں ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت میں بنو امیہ کی حکومت تھی، وزیر اعظم بھی یہودی تھا، اتنی انہیں حیثیت حاصل۔ انہوں نے جو 2 سبق اسلام پڑھا رہا تھا ان نوجوانوں کو کہ جو جرمنی سے، فرانس سے اور اٹلی سے آ رہے تھے، ایک حریت، آزادی، کوئی انسان دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو، کوئی قوم دوسری قوم کی محکوم نہ ہو، انسان کو حق حاصل ہو حکمرانوں کو چیلنج کرنے کا، ان سے جواب طلبی کا۔ یہ سبق جو خلافت راشدہ نے دنیا کو پہلی دفعہ دیا تھا، انہوں نے اس میں مزید مرچ مسالہ لگایا کہ یہ حریت، آزادی، مادر پدر آزادی، خدا سے آزادی، شریعت سے آزادی، اخلاقی اصولوں سے آزادی۔ نمبر 2 جو اسلام نے سبق دیا تھا مساوات کا، کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، گورے ہوں، کالے ہوں، پیلے ہوں، لال ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، کسی علاقے میں رہتے ہوں، کسی ناک نقشے کے ہوں، اور مرد ہوں یا عورت ہوں، پیدائشی طور پر سب برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ نوٹ کر لیجیے، اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندھن پر بندھ جائیں اور ایک خاندان کی بنیاد ڈالیں تو خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہوگا، اور یہ ظاہر بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے کہ کسی ادارے کے 2 سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک سربراہ، اس کے نیچے آپ اسسٹنٹس، ڈپٹیز جتنے چاہے رکھ لیں۔ کسی بھی فرم کا مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ڈائریکٹر 10 رکھے، 20 رکھے، 50 رکھے، 2 برابر کے اگر سربراہ ہوں گے تو فساد ہی فساد ہوگا۔ تو یہ انتظامی برتری ہے، جیسے دفتر میں ایک چپڑاسی ہے اور ایک دفتر کے اندر افسر بیٹھا ہے، ان میں فرق ہے، لیکن ویسے یہ دونوں برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے، اور سیاسی اعتبار سے ایک ووٹ افسر کا ہے، ایک ہی اس کے چپڑاسی کا ہے، ایکول۔
تو انتظامی طور پر مرد کو فوقیت دی گئی ہے عورت پر، لیکن جو شرف انسانیت ہے، ہیومن آنر، ڈگنیٹی، یہ برابر شیئر کرتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہ سبق پڑھایا اسلام نے، انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، مرد اور عورت بالکل برابر ہیں، بالکل برابر ہیں، ایک جیسے کام کر سکتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کام کر سکتے ہیں، دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں، دو عورتیں آپس میں شادیاں کر سکتی ہیں۔ یہ سارا در حقیقت دنیا میں جو فساد پیدا کیا یہ یہودیوں نے، اور یہاں سے یوں سمجھیے کہ جیسے دریا چل رہے تھے علم کے، حکمت کے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، خاص طور پر یورپ کے ان تین ممالک میں، سینٹرل یورپ جسے کہتے ہیں، فرانس، جرمنی اور اٹلی، تو اس میں سیاہی گھولتا رہا یہ یہودی طبقہ۔ کون سیاہی گھول رہا ہے؟ وقت کے بہتے دریا میں، دریا کا صاف اور پاک پانی آ رہا تھا، اس میں سیاہی گھولی یہودیوں نے۔ اس کے نتیجے میں جو لبرلزم پیدا ہوا، آزادی، وہی جو آج ہمارے یہاں آتا، لبرل اسلام، ماڈریٹ اسلام، لبرل اسلام، یہ لبرلزم یہودیوں کی پیداوار ہے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے عیسائیوں سے بھرپور انتقام لیا۔ اس نے تین شکلیں اختیار کی۔ یہ علم جو تھا، جب پوپ کی طرف سے آزادی ہو گئی، اب سائنس پڑھنی شروع کر دی لوگوں نے، فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو گئے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو گئے۔ سائنس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی آ گئی، جو ظاہر بات ہے کہ اس سے یورپ کے اندر ایک پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا، طاقت، قوت۔ لیکن یہ علم جو تھا یہ یک چشمی تھا، جیسے ہم کہتے ہیں دجال کی ایک آنکھ۔ اللہ نے انسان کو دو آنکھیں دی تھی علم کے ضمن میں، ایک تم اپنے حواس ظاہری سے اور عقل سے علم حاصل کرو۔ کسی شخص نے دیکھا ہوگا ہمارے آباء و اجداد میں سے کہ کوئی چٹان نیچے گری، نیچے بھی پتھر ہی تھا تو ایک شعلہ نکلا، دیکھا یہ کیا ہے، پھر اس نے دو پتھر اپنے ہاتھ میں لے کے زور سے ٹکرائے، اس میں بھی شعلہ پیدا ہو گیا، تو آگ ایجاد ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ صرف پھلوں پر گزارا کرتا تھا، پھولوں پر گزارا کرتا تھا، یا کوئی کچا گوشت کھاتا تھا، آگ تو تھی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی شے تھی کہ جو پیدا ہو گئی۔ پھر آگ کے بعد کبھی کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے پر اور وہ اس کا ڈھکنا ہل رہا ہے، کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے؟ بعد میں معلوم ہوا یہ اس کے نیچے جو سٹیم پیدا ہو رہی ہے، بھاپ، اس بھاپ میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہلا رہی ہے، لہذا سٹیم جو ہے سیکنڈ سورس آف انرجی ایجاد ہو گئی۔ اب وہ سٹیم انجنز بن گئے، ریلیں چلنے لگی، دوڑنے لگی۔ تو یہ علم ایک تھا کہ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، دماغ سے اس کو پروسیس کرو۔ یہ کمپیوٹر یہاں ہم نے تمہیں دے رکھا ہے نا، اس کمپیوٹر کے اندر تم فیڈ کرو اپنا سینس ڈیٹا، آنکھوں کا، کانوں کا، اور چھونے کا، چکھنے کا، سونگنے کا، یہ ڈیٹا فیڈ کر دو، پھر یہ پروسیس کرے گا۔ اس طرح علم قدم بقدم، قدم بقدم آگے بڑھتا گیا۔ ایک علم یہ ہے۔ دوسرا علم اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دیں گے علم ہدایت، اور وہ وحی کے ذریعے سے آئے گا۔ جب سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخر میں ہے، حضرت آدم سے جب کہا گیا کہ آپ زمین کا چارج سنبھالو، تو وہاں کے خلیفہ بنائے گئے ہو، یہ جنت میں تو ایک آزمائشی طور پر تمہیں رکھا گیا تھا، اب جاؤ۔ تو ساتھ ہی کہہ دیا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، وحی کے ذریعے سے نبیوں کے پاس ہدایت آتی رہے گی، ٹوٹل ہدایت، کیا کرو کیا نہ کرو، کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ، تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا وہ پھر جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے۔ تو یہ دو آنکھیں دی تھی اللہ نے، یورپ نے ایک آنکھ بند کر، آسمانی ہدایت سے وہ موڑ دی، ایک آنکھ پوری کھول دی، دیکھو، سنو، نتیجہ نکالو، کمپیوٹر سے پروسیس کرو، آگے بڑھو، فورسز آف نیچر کو کانکر کرو، ہارنس کرو، ایکسپلائٹ کرو، انہیں استعمال کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں یک چشمی علم، ایک آنکھ والا کانا علم ہے یہ، اس لیے کہ دوسرا جو علم ہدایت تھا وہی کا، اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی۔ اس نے دنیا کے اندر طاقت پکڑ کر وہ جو کچھ یہودیوں نے یورپ میں داخل کیا تھا اسے گلوبلائز کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ چیزیں تین ہیں۔ نمبر ایک، سیاست، ریاست، حکومت، معاشرے سے خدا کا کوئی تعلق نہیں، ہیومن ساورنٹی، پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت ہوگی، سیکولرزم ہوگا، مذہب رہے گا بند، مسجدوں میں، مندروں میں، سینیگاگز میں، چرچز میں، جہاں چاہو جاؤ،
لیکن دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم یہ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں. ہم خود ساورن ہیں اور ہم ساورن ہیں تو ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. یہ شے جس کا نام ہے جمہوریت بھی آپ اسے کہہ لیں, سیکولرزم بھی آپ اسے کہہ لیں, یہ گلوبلائز ہو چکا ہے پوری دنیا کا. جسے اقبال نے کہا تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری, یہ نیلم پری سب کی محبوبہ ہے, جمہوریت 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 جمہوریت. ہمارے ہاں بھی بعض جو دانشور ہے کالم نویس, ان کا جو کالم ہے آخر میں آ کے وہ جمہوریت کی تان پہ ٹوٹ رہا ہے. بس یہ ہے اصل شے. ایک تو یہ ہے خدا سے بغاوت کہ خدا صاحب آپ نہ ہماری پارلیمنٹ میں تشریف لائیے, نہ ہماری کورٹ میں آئیے, نہ ہمارے بازار میں آئیے, نہ ہمارے بینک میں آئیے, اور گھریلو نظام میں بھی نہ آئیے. بس آپ رکھے رہے مسجد میں, ہم آ کر ڈنڈوت کر لیں گے, رکوع سجود کر لیں گے, یا فلاں بت رکھا رہے مسجد میں, یہاں آئیں گے اسے سجدہ کر لیں گے. یہ تھی سب سے بڑی بغاوت تاریخ انسانی کی خدا کے خلاف, جس کا نام سیکولرزم اور ہیومن ساورنٹی, پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت. دوسری بات کیا تھی؟ معیشت کا معاملہ, خاص طور پر یورپ کا جو میں نے کہا تھا جہاں بری باتیں تھی اچھی بات بھی تھی. پوپ کے زیر اثر, پوپ کے زمانے میں سود حرام تھا ہر طرح کا, کمرشل انٹرسٹ بھی حرام, اور یوزری جو کہ ذاتی طور پر ذاتی اپنی ضرورت کے لیے لوگ لے لیتے تھے, جیسے ہمارے یہاں پٹھانوں نے اڈے بنا رکھے ہیں, بیچارے غریب جاتے ہیں اور پھنستے ہیں ان کے چنگل میں, پھر نکل نہیں سکتے. تو یوزری اینڈ کمرشل بوتھ ور حرام, فاربیڈن. لیکن ایک کیلوین نامی ایک شخص نے اس کے لیے کتاب لکھی, اور یہودیوں کے زیر اثر انہوں نے انٹرسٹ کی اجازت حاصل. چنانچہ بغاوت ہو گئی. اب ایک بغاوت تو ہوئی چرچ سے, جبکہ چرچ آف انگلینڈ آزاد ہو گیا, اس نے کہا پوپ کو ہم نہیں مانتے, جائے اپنے گھر میں رہے. انگلینڈ, اور وہی پر سب سے پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا, سودی کاروبار کا دنیا کے اندر آغاز ہوا, اور اسی کے ذریعے سے پھر یہودیوں نے بینکنگ نظام شروع کر کے پورے یورپ کو جکڑ لیا. یہ سازشیں کر کے ملکوں کو لڑاتے تھے. اب جب وہ ملک لڑ رہے ہیں تو انہیں پیسے کی ضرورت ہے, ہتھیار کے لیے, اسلحہ کے لیے, تو اپنے منہ مانگے شرح سود پر قرض دیتے تھے اور خون چوستے تھے. اور انہوں نے یہاں تک حیثیت اختیار کر لی کہ 100 سال پہلے, اب یہ 1904 ہے, 2004 ہے, 1905 میں گئے تھے علامہ اقبال انگلستان اور جرمنی, اور جا کر دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اس وقت فرنگ کا امام جو ہے وہ برطانیہ تھا, جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت میں کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا. آج اسی فرنگ کا امام جو ہے وہ امریکہ ہے, اور اسی طرح پنجہ یہود کے اندر جکڑا ہوا ہے, اس لیے کہ سارا مالیاتی نظام, سارا بینکنگ نظام, امریکہ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے. ٹریلینز آف ڈالر, بلین نہیں, ٹریلینز آف ڈالر, اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹریلینز آف ڈالرز کی یہ مقروض ہے حکومت کن کی؟ یہودی بینکاروں کی. اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں پھر ان کی نکیل ہے, جدھر چاہتے پھیر لیتے. یہ نظام جو ہے انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم, جس میں جوا بھی جائز ہے, جس میں انسان کے جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا وہ بھی جائز ہے, جس میں جو بھی شراب ہو, منشیات ہوں, ان کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا بھی جائز ہے. آج یہ لحاظ بھی پورے گلوب کو اپنی لپیٹ میں لے جائے. چائنا کچھ بچا ہوا تھا, لیکن رفتہ رفتہ مارکیٹ اکانومی اور پرسنل پراپرٹی کا سلسلہ آ کر رفتہ رفتہ وہ بھی اسی میں غم ہو رہا ہے. تیسرا جو ان کا کارنامہ تھا, انسان سے شرم, حیا, عصمت و عفت, اس کے سارے تصورات کو ختم کر دیا جائے, انسان کو حیوان بنا دیا جائے. ایک کتے کو شہوت ہے, جو کتیا مل جائے, چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو, اس سے اس کو استفادہ کر لے گا. یہ انسانوں نے کیا قدریں لگا رکھی ہے, ماں, بیٹی, بہن, بیوی, کیا فرق ہے ان کے؟ عورت ہے وہ بھی عورت ہے, یہ بھی عورت ہے. اور خاندانی نظام کی جڑیں کھود ڈالی جائیں, گویا کہ انسان حیوان بن جائے. اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیز کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات, ایک ہے تالمود. تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے. تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں, اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں, یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز, اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جینٹائلز, یہ اصل میں انسان نما حیوان ہیں, انسان نما حیوان. اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا, ایکسپلائٹ کرنا. گھوڑے کو ٹانگے میں برگی میں باندھتے کہ نہیں,
اور بیل کو آپ اپنے ہل میں جوتتے ہیں، اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چوسنا، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، انہیں استعمال کرنا، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعتاً حیوان بنا دیا جائے، انسانی اقدار ان سے چھین لی، حیوان بنیں گے تو پھر کام کریں گے ہماری مرضی کے مطابق، اور جو کام وہ کریں گے اس کا جو بھی پروڈکشن ہوگا ہم سود کے ذریعے سے اس کی ملائی اور مکھن کھینچتے چلے جائیں گے، اور باقی چھاچ ان کو بھی دے دیں گے، آخر انہیں بھی رہنا ہے، زندہ رہیں گے تبھی تو کوئی کام اگلے دن کریں گے۔ گھوڑے کو بھی شام کو آپ کوئی چارہ ڈالتے ہیں، کوئی چنے ڈالتے ہیں، تبھی تو اگلے دن جو ہے تاگے میں جوتیں گے۔ یہ ان کا تیسرا فلسفہ تھا۔ یہ انتقام یہ لوگ یورپ سے اور امریکہ سے، عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے ہیں۔ شرم اور حیا نام کی کوئی شے نہیں، عصمت و عفت کا کوئی حساب نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں، اور گواہیاں کیا ہے؟ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، وہ جو ان کی اینول سپیچ ہوتی ہے، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ حرام زادے کا لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے born without any wedlock۔ ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، پھیرے پڑے، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے، تو ان کی اولاد ہو رہی ہے، جائز اولاد ہے۔ ایک بغیر شادی کی اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے، حرام زادے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہو، ہومو سیکسولیٹی، لیسبینز، گیز، اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں، پادری ڈکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں، سینیٹر ڈکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں، انہیں کوئی شرم ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حجاب نہیں، اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں، ہچکچاہٹ نہیں۔ یہ جس کو کہا جائے گا پرمیسیو ہیڈونزم، جنسی لذت ہر طریقے سے حاصل کی جا سکتی۔ زنا بالرضا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں، ہاں زنا بالجبر ہو تو جرم ہے، بالرضا ہو جرم ہے ہی نہیں سرے سے۔ ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ البتہ ابھی یہ تیسرا معاملہ کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا۔ ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں، کچھ والدین کا ادب ہے، ان کی عزت ہے، ان کی خدمت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، الفت، باہمی اعتماد کی کچھ فضا ہے، خاندانی نظام ہے۔ اگرچہ تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا، اور ہمارا ایلیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے طرز پر جا چکا ہے، لیکن ہماری مڈل کلاسز میں، لوور کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی، حیا کی، عصمت کی، عفت کی۔ آپ پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی۔ چنانچہ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو وارن کیا تھا۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ قریش دیکھ نہیں رہے کہ ہم رفتہ رفتہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے ان کے گرد ہمارا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے گرد جو قبائل آباد ہیں وہ ہمارے حلیف بنتے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ رات کی آیت ہے، اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها۔ تو اسلام گھیرا تنگ کر رہا تھا رفتہ رفتہ کفار مکہ کے گرد۔ آج یہ برعکس ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سازش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے، سول سپریم پاور آن ارتھ، آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائیں، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی، اور رجسٹر ہو جائے شادی، لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی، اور رجسٹر ہو جائے شادی۔ یہ سارا کام ناتی الارض ننقصها من اطرافها، اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں، عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے، اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے مصری ہے، تو یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے، وہاں جا کر انہوں نے ڈیرا لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کیا۔ دوسری 1 سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں، تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرا ڈالا جائے، اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا،
اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے. اور اس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت، اور یہ ہوئی ہے جون سن 2000. اب اس میں جو بھی ایک پرچہ تیار کیا گیا تھا ایجنڈے کے طور پر، اس میں جو سفارشات تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. امپیکٹ ایک رسالہ نکلتا ہے لندن سے، اس سے میں نے یہ چیزیں لی تھی، اور انگریزی ہی میں ہم نے ایک دفعہ بڑی تعداد میں اس کو شائع کر کے تقسیم بھی کیا تھا. لیکن اس میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے، کیا کرنا ہے. نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا؟ ویمن 2000 جینڈر ایکویلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری. پریپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر 1 ہومو سیکسولیٹی کو نارمل سیکسول اورینٹیشن قرار دیا جائے. کوئی جرم نہیں ہے مرد سے شہوت رانی کرے، عمل قوم لوط، یہ کوئی جرم نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی بری شے نہیں. نارمل اورینٹیشن ہے، یہ مزاج ہے. ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ایک مرد سے کرنا چاہتا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ہومو سیکسول میرجز کو تسلیم کیا جائے، جو اب تسلیم ہو رہا ہے. یورپ کی کئی ریاستوں میں رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے، امریکہ کی، یورپ میں تو پہلے سے ہے، اسکینڈینیوین ملکوں میں پہلے سے موجود ہے. نمبر 3 عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں، مزدوری دو، محنت دو تب ہم کام کریں. یہ چولہا جھونکنا، یہ روٹی پکانا، برتن دھونا، یہ اس کے لیے ہمیں اجرت چاہیے، لیبر. نمبر 4 عورتیں حمل اور وضع حمل کی جو تکلیف برداشت کریں اس پر بھی شوہر سے اجرت لیں. نمبر 5 اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آمادہ نہ ہو ہم بستری کے لیے اور شوہر مجبور کرے تو اسے میریٹل ریپ قرار دیا جائے. یہ زنا بالجبر ہوگا جس کی سزا دی گئی. شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، وہ بیوی کی طبیعت کسی وجہ سے آمادہ نہیں ہے اور شوہر انسسٹ کر رہا ہے تو یہ میریٹل ریپ، شادی شدہ ریپ، شادی شدہ لوگوں کے مابین زنا بالجبر شمار ہوگا. نمبر 6 پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز، سیکسول ورکرز. جیسے مرد ہے وہ اپنی جسمانی قوت استعمال کر رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، کسی چلا رہا ہے، یا وہ کہیں اینٹیں ڈھو رہا ہے، یا کوئی اور دماغی صحت استعمال کر رہا ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہے اس نے لکھ رہا ہے، فیس لے رہا ہے. عورت بھی اپنے جسم کے ایک عضو کو استعمال کر رہی ہے تو وہ سیکسول ورکر ہے اور وہ پیشہ ہے اور وہ باعزت ہے، اس پر قتل کوئی قدر نہ ہو. 7 وراثت اور طلاق میں بالکل برابری، کوئی فرق نہیں. اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو ہدف بنا کر انہوں نے ایجنڈے میں شامل کیا. اس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ، معاشرتی تعمیر نو. پرانی تعمیر، وہ جو مولانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرانی عمارت ہے نئی بنانی ہے تو پہلے گرانی پڑے گی. اولا تعمیر را ویرا کنن، تو پہلی تعمیر گرائیں گے تو دوسری بنے گی. لہذا یہ سارا سٹرکچر جو ہے سوشل، یہ ختم کر کے یہ نئی سوشل انجینئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ عالم اسلام. اب اس میں دوسری بات سنیے، یہ کام تو سن 2002 سے بلکہ اس سے پہلے 94 میں، پھر 95 میں، پھر 2000 یہ 3 کانفرنسیں ہوئی. ایک اب نیا آیا ہے شوشہ، اور وہ کیا ہے؟ رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی ایک بہت بڑا تھنک ٹینک، سب سے بڑا، سب سے اونچا. اس کی سفارشات جو ہے وہ محکمہ دفاع کو جاتی ہے، خارجہ محکمے کو جاتی ہے، اور ان تھنک ٹینکس کے مشوروں پر اور تجاویز پر لوگ عمل کرتے ہیں. حکومت جو ہے ان کو غور سے دیکھتی ہے، عمل کرتی ہے. اب انہوں نے مسلمانوں کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمان 4 قسم کے ہیں، سب ایک طرح کے نہیں ہیں. بہت غور سے سننے کی بات ہے. 80 صفحات کی رپورٹ ہے، جن حضرات کے پاس ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا وہ نکال سکتے ہیں، پڑھیں پوری کی پوری. میں خلاصہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں نمبر 1 ہے فنڈامنٹلسٹ، اور فنڈامنٹلسٹ وہ ہیں کہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں دین سمجھتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدے، عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اجتماعی نظام ہے. کہا یہ ہمارے دشمن نمبر 1 ہے، انہیں ہم نے ہر قیمت پر ختم کرنا ہے. They are the biggest challenge to our civilization, our culture, our system. ہماری تہذیب ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. نمبر 2 ٹریڈیشنلسٹ ہے، روایت پسند. یہ ہمارے علماء
جو قال اللہ قال رسول میں ہے، فقہ حنفی پڑھ رہے ہیں، یا کوئی اہل حدیث ہے تو کچھ اور چیز پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کا اصل جو مسئلہ مشغلہ ہے وہ دارالعلوم ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، مساجد میں خطبہ دینا ہے، امامت کرانی ہے، اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے، they are no challenge to us۔ لیکن اگر کبھی وہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، ہر جمعے کو ایک اجتماع ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اشتہار ہے، پوسٹر ہے، فلاں ہے، چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو، اور یہاں لوگ چلے آ رہے ہیں نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، اچھے عطر بھی لگا کر آ رہے ہیں، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے، تو ان کے پاس تو بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اگر فنڈامنٹل کے ساتھ مل گئے تو بہت خطرناک ہے، لہذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولا تو ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلکی اختلافات ہیں، فرقے وارانہ اختلافات ہیں، ان کے اندر بزی رکھو، شوشے چھوڑتے رہو تاکہ وہ اسی بحث کے اندر مناظرے بازی میں لگے رہے۔ تیسرے انہوں نے کہا ماڈرنسٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ کمپیٹیبل بنا رہے ہیں، ان کی مدد کرو، انہیں سپورٹ کرو، انہیں پیسہ دو، اور ان کے لیے خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کی اپیئرنس کا بندوبست کرو، اس لیے ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں، ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا، بلکہ داخل بھی نہ ہو سکے شاید وہاں، تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے۔ آج کا سب سے بڑا ذریعہ ٹیلی ویژن ہے، لاؤ انہیں اس پر، اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا اعلی کار ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی مدد کرو، سپورٹ کرو، اور انہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر انہیں ایکسپوژر۔ چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سیکولرسٹ، پہلے ہی سے ہمارے ہیں، ہماری جیب میں ہیں، وہ تسلیم کر چکے ہیں، ہضم کر چکے ہیں کہ نظام کا، زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے، مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور رسومات کا، تو یہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں، تو گویا کہ 2 جمع 2 تقسیم ہو گئی، 2 کو سپورٹ کرو، مدد دو، اور 2 کو سپریس کرو، اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو، اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہے، روایت پسند، انہیں ان کے اختلافات میں الجھائے رکھو۔ یہ ہے پالیسی جس کے تحت آج ایسی باتیں آپ کو اپنے الیکٹرانک میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے سننے میں آ رہی ہیں، اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب اسلام میں حرام نہیں ہے، شراب پی کر دھت ہو جانا، بالکل مدہوش ہو جانا حرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے ڈرنکرز وہاں بھی پسند نہیں کیے جاتے، اتنے پینے والے کے ہوش کھو دیں، مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصلاً شراب حرام نہیں ہے اسلام میں۔ اور آپ کو معلوم ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ بات کہی، پھر انہیں کے ایک اور ہم نام ہے، انہوں نے شوشہ چھوڑا، اسلام میں پردہ ورتا نہیں ہے، قرآن میں پردہ نہیں ہے، یہ تو ایک وقت کی سوشل ضرورت تھی، ایک خاص وقت کی ضرورت تھی جس کے تحت کچھ احکام دیے گئے، ورنہ یہ کوئی مستقل احکام نہیں ہے۔ یہ ہے وہ صورتحال کہ جس کی بنا پر میں نے آج اس موضوع کو اپنے لیے اختیار کیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر کہ اسلام میں پردے کے احکام کیا ہے، اب میں آ رہا ہوں پہلے حصے میں، لیکن اس کے لیے چند تمہیدی مباحث ضروری ہیں۔ نمبر 1، ہمارے نزدیک اسلام مذہب نہیں، دین۔ مذہب کا لفظ اسلام کے لیے قرآن میں آیا ہی نہیں، لفظ مذہب آیا ہی نہیں، جہاں تک حدیث کا علم مجھے ہے وہاں بھی نہیں آیا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ حدیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہے، وہ سارا تو میں نے نہیں پڑھا، جتنا کچھ پڑھا ہے مذہب کا نزدیک۔ اور ہمارے ہاں مذہب کی اصطلاح ہمارے سلف میں مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، یہ ہمارے مسلکوں کے لیے آیا ہے مذہب، اور اب اس کے بعد ایک آیا مذہب سلفی جو اہل حدیث نظر آتا ہے۔ تو مذاہب یہ ہے، اسلام دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام 6 چیزوں پر مشتمل ہے، اس میں ایمانیات بھی ہے، عبادات بھی ہے، رسومات بھی ہے۔ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرو گے؟ عقیقہ کریں گے۔ کوئی مرے گا تو کیا کرو گے؟ نہلائیں گے، کفن دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر دفن کریں گے۔ یہ رسومات ہیں ہماری سوشل۔ شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایجاب و قبول ہوگا، اعلان عام ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں بھی اسلام میں ہیں، سیاسی نظام اسلام میں ہے، معاشی نظام اسلام میں ہے، معاشرتی نظام اسلام میں ہے۔
اسلام کا قانون تعزیرات ہے، حدود ہے، اسلام کا دیوانی قانون ہے، اسلام کا قانون وراثت ہے، اسلام کا قانون شہادت ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہ اسلام نے ہمیں تعلیمات نہ دی۔ تو اسلام مذہب بھی ہے، لیکن صرف مذہب نہیں ہے بلکہ حقیقتاً دین ہے، یعنی مذہب کے تینوں اجزاء اور پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم مکمل مل کر اسلام بنتا ہے۔ نمبر 2، اسلام صرف قرآن پر قائم نہیں ہے۔ یہ منکرین حدیث نے اپنا نام جو ہے اہل قرآن رکھ کر بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مسلمان۔ وہ منکر حدیث ہے، منکر سنت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، اور حضور کا جو حکم دیا گیا اطاعت کا بار بار، اطیع اللہ اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ اس وقت کے امام اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے بس ان کی زندگی میں ان کی اطاعت تھی، ہمیشہ نہیں۔ یہ ہمارا موقف نہیں ہے، امت کا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک دو ہیں بنیادیں، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد بھی ہے کہ اس میں دونوں موجود، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت۔ اور دفعہ 227 کے اندر جو کہا گیا ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، قرآن اور سنت کو جمع کیا۔ یہ دوسری بات ہے، چور دروازے ایسے ہیں، یہ منافقت کا پلندہ ہے ہمارا دستور پاکستان کا، کہ ان دفعات کے ہوتے ہوئے بھی اسلام نافذ نہیں ہو رہا۔ چور دروازے ایسے کیے ہیں کہ وہ انیفیکٹو ہیں، لیکن عملاً شکل جو ہے نظری طور پر کم سے کم یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے دستور میں۔ تیسری بات بہت اہم ہے جو آج فلسفی بن کر سامنے آئے ہیں پردے کے خلاف، قرآن پر تدبر کرنے میں دو پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے۔ ایک ہے اس کی تعویل خاص، ایک ہے تعویل عام۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ اصطلاحات سے آپ ڈر نہ جائیں۔ دیکھیے قرآن ایک خاص دور میں اترا، 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 22 برس میں قرآن نازل ہوا حجاز میں۔ مکی صورتیں ہیں تو مکہ بھی حجاز میں ہے، مدنی صورتیں تو مدینہ بھی حجاز میں ہے۔ تبوک کے آتے جانے میں اگر کچھ اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے، تبوک بھی اسی کا آخری سرا ہے۔ ہجرت کے دوران اتری ہے تو وہ بھی حجاز ہے، تو یہ حجاز میں اترا ہے، اور وہی لوگ اس کے اولین مخاطب تھے۔ لہذا قرآن مجید میں جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی نسبت تھی، تبھی وہ سمجھ سکتے تھے۔ ہوا میں باتیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے، یہ صرف اس وقت کے لیے ہدایت نہیں، آج بھی یہی ہدایت ہے، قیامت تک یہی ہدایت رہے گی۔ علامہ اقبال جیسا مدبر اور مفکر فلسفی، اسے بھی اگر ہدایت میں تسکین ملی ہے تو نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ زندگی کے آخری دور میں صرف قرآن پڑھتے تھے، کوئی فلسفے کی کتاب نہیں، قرآن۔ لہذا قرآن میں ہدایت ہے اقبال کے لیے بھی، 20ویں صدی کے فلسفی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جو بھی زمانے کے اندر مسائل پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے، لیکن اب اس کو جوڑیے، اس وقت جو نازل ہوا خاص ماحول میں خاص افراد سے مخاطب ہو کر، تو کچھ واقعاتی پس منظر ہے جس میں نازل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ اسے کہتے ہیں اگر آپ اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کریں گے، یہ تعویل خاص ہے، خاص اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیت پر غور کرنا، اور یہ ضروری ہے، انسائٹ حاصل ہوتی ہے اس سے۔ لیکن ایک ہے اس کی تعویل عام، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ چنانچہ اصول یہ ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوصی سبب، یہ تفسیر کا اصول ہے۔ اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا، نہ کہ سبب نزول کے خصوص کا۔ اعتبار کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، جنرلائز کیا جائے گا، یہ احکام آئے ہیں اور ان کے الفاظ کو دیکھیں گے، ان پر نگاہیں جمائیں گے اور اس سے احکام نکالیں گے۔ تین باتیں ہو گئی، ایک اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے، دوسرے اسلام صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے، قرآن پر تو صرف قرآن پر تو نماز کا نظام بھی نہیں بنتا۔ دو آدمی جو ہے متفق نہیں ہو سکتے نماز پر اگر آپ سنت کو نکال دیں۔ کس دلیل سے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ سجدے کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، فلاں کا ذکر ہے، لیکن کہیں ترتیب لکھی ہے کہ پہلے کھڑے رہو، تکبیر تحریمہ کہو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر یہ کرو کچھ، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر بیٹھو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر کھڑے ہو؟ یہ کہیں ترتیب لکھی ہے؟ یہ جو 1400 برس گزرنے کے باوجود
انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے لے کر موریتانیہ تک نماز کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ 5 نمازوں میں اختلاف ہے، رکعتوں کا اختلاف ہے، ہر رکعت کی ترتیب کا اختلاف ہے، کوئی اختلاف؟ زیادہ زیادہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، بعد میں آمین زور سے کہنی ہے یا خاموشی سے کہنی، بس۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، مجھے پہلا احساس ہوا تھا جب میں نے پہلا حج کیا سن 62 میں، وہاں جو نظر آیا نقشہ، خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہوئے، ایک سرکل، دوسرا، تیسرا، چوتھا، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، اصحاب ظاہر بھی ہے، خارجی بھی آ گئے ہیں، کوئی سب ہے، سب ہے، لیکن کہیں بھی نماز کی ڈرل جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کا خیال یہ ہوتا کہ جیسے رکوع ایک ہے ایک رکعت میں تو سجدہ بھی ایک ہی ہے، تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور دوسرا سجدے کے اندر گرا ہوا ہوتا تو ٹوٹ جاتی، جمعیت ختم۔ اور وہ کھڑے ہونے والا کہتا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو کھڑے ہونے کا وقت تھا، یہ کیا دوبارہ سجدے میں گر گئے؟ کہیں نہیں۔ اتنے مسلک، اتنی قومیتیں، اتنی زبانیں، اتنے علاقے، نماز ایک ہی ہے، کہیں ڈرل نہیں ٹوٹتی، جمعیت ختم نہیں ہوئی۔ یہ سب سنت کی برکت۔ تو اسلام کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے، اور قرآن سے تدبر کرنے کے لیے، قرآن پر اور استنباط کرنے کے لیے تعویل خاص پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ یو گیٹ دی بیک گراؤنڈ جس کے اندر کہ وہ آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی عام تعویل کی جائے گی کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا قانون جو ہے وہ مستنبط ہوتا ہے۔ اب چوتھی بات دیکھیے، عرب کا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کا معاشرتی نظام کیا تھا؟ کیا وہاں عورتیں ننگی رہتی تھی؟ کیا وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں تھا؟ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کوئی خلا تھا۔ نمبر 1، ان کا قبائلی نظام بہت مضبوط تھا، اور جب قبائلی نظام مضبوط ہوتا تو خاندانی نظام بہت مستحکم ہے۔ قبیلہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے نا۔ نمبر 2، شرفاء کی جو خواتین ہوتی تھی ان کے عام لباس کے علاوہ 2 چیزیں اور ان کے استعمال میں رہتی، ایک خمار، اوڑھنی، گھروں کے اندر وہ اوڑھنی اوڑھتی، ایک جلباب، لمبی سی چادر کہ جب باہر نکلتی تھی تو اس میں اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرہ نہیں چھپاتی۔ یہ جلباب کا لفظ قرآن میں آیا، خمار کا خمورہن، جلابیبہن، یہ الفاظ انہیں معلوم تھے نا، ان کے زیر استعمال تھے نا، ورنہ کوئی نیا لفظ کہاں سے آ جاتا؟ تو جلباب اور خمار ان کے لباس کا حصہ تھا، گھر میں اوڑھنی، اور باہر نکلے تو ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے، لیکن چہرہ نہیں چھپانا، سر کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہے ہو۔ البتہ نہ گھر کے اندر کوئی مخلوط اجتماعات کی کوئی پابندی تھی، مرد ہیں عورتیں ساتھ ہیں، بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ساتھ مل کر، جیسے آج ویسٹ میں ہے، اور نہ ہی اور باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابندی تھی، ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا۔ لیکن نمبر 3، وہاں ایک طبقہ تھا کنیزوں کا، کنیزیں، باندیاں، عام خادمائیں، انہیں جاریات بھی کہہ دیتے تھے، چھوکریاں، ان کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی جلباب تھی، نہ کوئی خمار تھا، یہ ننگے سر، ننگے منہ، چہرہ کھلا ہوا آتی تھی، لباس کے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے کوڈ نہیں تھے، بے پردگی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی، یہ سب ان میں تھا، یہاں تک کہ ان کے آقا ان سے پروسٹیچیوشن بھی کرواتے تھے، جس کو کہ روکا ہے قرآن نے آ کر سورہ نور کے اندر، ذریعہ بناتے تھے آمدنی کا، میری کنیز ہے، کوئی اسے استعمال کرے، پیسے دے، کمائی ہے نا اس کی، میرے پاس آئے گی، میری کنیز۔ تو یہ پروسٹیچیوشن، قحبہ گری جو ہے یہ بھی ان کے اندر عام تھی۔ تو یہ 2 طبقے ہو گئے، شرفاء کی خواتین اور یہ عام چھوکریاں، خادمائیں، باندیاں، کنیزیں، جاریات، اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا لوگوں کو حق تھا۔ وہ بازار میں نکلی ہے تو وہ چھیڑے گا، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ یہ ہے، پروسٹیچیوشن کے لیے بھی جب آمادہ ہے یا ایک ہے معاملہ چل رہا ہے پروسٹیچیوشن کا بھی، تو چھیڑ چھاڑ کے اندر تو کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ اس پس منظر میں دیکھیے اسلام نے جو معاشرتی چینجز کی ہیں، جو معاشرتی اصلاحات کی ہیں، ان کے ہدف کیا ہے؟ پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام۔ یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواج سے، اور وہاں نکاح ہوتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنا باہمی اعتماد ہوگا، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہ یہ فرسٹ ڈائمنشن ہے خاندان کی، شوہر اور بیوی۔ اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی، سیکنڈ ڈائمنشن ہیز بین ایڈڈ ناؤ،
استحکام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے میں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ لاڈ پیار کرو گے بگڑ جائیں گے، ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں منہ نہ مارو، انہیں اچھا کھلانا اچھا پہنانا یہ روکا گیا ہے، کہیں نہیں کہا گیا اپنی اولاد سے محبت کرو، وہ تو ہے کریں گے، ہاں لیکن بوڑھے والدین، قرآن میں 5 جگہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ دیکھیے سورہ لقمان میں أَنِ اشْكُرْ لِي، شکر کرو میرا، میں خالق ہوں تمہارا، رب ہوں تمہارا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے، اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے پالا پوسا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے، لہذا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیسری ڈائمنشن بہن بھائیوں میں رشتہ، اولو الارحام، صلہ رحمی کرو، اخوت، یہ 3 ڈائمنشن ہوئے نا۔ ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے؟ 3 ڈائمنشنل سپیس، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی یا گہرائی، تو یہ 3 ڈائمنشنز ہیں خاندان کے ادارے کی، اس میں سے بقیہ 2 پر میرا گفتگو کا موضوع نہیں ہے، پہلا جو ہے وہ گفتگو کا اصل موضوع ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو، شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی ہے، اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اگر بد اعتمادی ہو جائے، اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ آ گئی ہے، کھب گئی ہے، اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی، اسے خواب میں وہی آئے گی، یہ بانڈ آف لو کمزور ہو۔ اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے تو وہ خاندان کا ادارہ دراڑیں پڑ گئی۔ لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ 2 صنفوں میں، مرد اور عورت، یہ سینٹرڈ رہے، مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، انتشار نہ ہو، نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے، بلکہ ان کی پوری توجہ، آپس میں اعتماد ہو، آپس میں محبت ہو، اور اسی سے خاندان جو ہے اس کے چولہے مضبوط رہیں گے۔ دوسرا ہدف کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے مابین ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے مطابق جداگانہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ عورت کا جسم کچھ اور ہے، مرد کا کچھ اور ہے، عورت کی نفسیات کچھ اور ہے، مرد کی نفسیات کچھ اور ہے، ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عورت کا حسن کیا ہے؟ نزاکت، وہ بھاری بھرکم ہو اور بہت تگڑی ہو، جسیم ہو تو پہلوان تو ہوگی، لیکن وہ کوئی اچھی مطلب یہ کہ خاتون نہیں سمجھی جائے گی، اور مرد کا حسن، اس کی وجاہت جسمانی طاقت میں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، اللہ نے بنایا۔ اس اعتبار سے اسلام نے بھاری کام، اب دیکھیے جو کسی چلا رہا 8 گھنٹے اور کچھ لوگ لے کے آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، بھاری کام مشقت اس کا ہوا کہ نہیں ہوئی؟ جو اینٹیں ڈھوتا رہا سارا دن اور کچھ لے کر آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، ڈیفنس آف دی کنٹری، ڈیفنس آف دی نیشن، مردوں کے حوالے، معاش کا معاملہ مردوں کے حوالے، عورت نہیں۔ ظلم ہے عورت پر کہ معاش کی ذمہ داری پر اس پر ڈال دی جائے، اس پر ذمہ داری ڈالی ہے، مشقت ہے حمل کو برداشت کرنا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، بچے کو دودھ پلانا، رات کو بچہ روتا ہے تو ماں جاگتی ہے، باپ تو نہیں جاگتا، ماں اپنی نیند حرام کر دے گی، باپ کو وہ خود کہے گی کہ اس کو نہ، اس کو ڈسٹربنس نہ ہو، یہ سوئے تاکہ کل جائے کام پر جا سکے، محنت اور مشقت کر سکے۔ تو حال جو ہے کسی قوم کا وہ مردوں کے حوالے، اور مستقبل عورت کے حوالے، مستقبل ہے نیکسٹ جنریشن، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ عورت کے رحم میں پرورش پائے گی، یہ مستقبل ہے آپ کا، یہ عورت کی گود میں پرورش پائے گی، تو مستقبل کا سارا بوجھ عورت پر، حال کی ساری ذمہ داریاں، معاش، ڈیفنس، ہر شے مرد کے اوپر۔ نمبر 3 جو ہدف ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، جنسی انضباط، سیکس ڈسپلن، زنا کی روک تھام، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو۔ جیسے کہ یہ فیصل آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں، اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا، لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں
کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائے۔ اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے، یہ اس دور کی انٹلیکچول خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے۔ مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت، فرائڈ نے کہا نہیں، سیکس ہے اصل شے، اصل محرک انسان میں۔ یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کم بختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا۔ مطلب بات غلط نہیں ہے، سیکسول موٹیو ون آف دی موسٹ پورٹنٹ موٹیوز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ۔ اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے۔ کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی۔ اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن ہے، اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید۔ اس اعتبار سے یوں سمجھیے، جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نگاہ بھی نہ جائے۔ اس زنا کے بارے میں حضور نے جو اچھا، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، اعلیٰ گھوڑے نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی، لیکن سب سے پہلے عورت۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اس تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں محبوب کر دی گئی ہیں۔ حبب الی، نمبر ایک نساء۔ کوئی جھجک کی ہے آپ نے بیان کرنے میں؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے، اللہ کا رسول نہیں، حقیقت ہے اس کا اعتراف کرو، بہت مضبوط موٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہے، اب آئندہ نہ کیجیے، وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں، اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی نہیں۔ یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائڈ کی، اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط، بنیادی بات صحیح ہے، قرآن مجید کے مطابق ہے کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار۔ اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے۔ عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی حدیث ہے، ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلک لا محال۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی۔ ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے۔ وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے
کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا. عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن ہے.